اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نئی حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی حکایت کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی لعنت۔ حسد کی لعنت انسان کو کس طرح برباد کر دیتی ہے، کس طرح اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کے جذبات کو بے حس کر دیتی ہے، وہ ہمیں اس حکایت سے پتہ چلتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو ایک بادشاہ کے دروازے پہ دیکھا، اس کے چہرے سے فہم و فراست برس رہی تھی، بہت باطنی یعنی کہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ باطنی بھی خوبصورت تھا، اور اس کی نشان یعنی کہ وہ بچپن میں بزرگی کے نشان اپنے چہرے پر رکھتا تھا، شرافت اس کی پیشانی سے پھوٹ رہی تھی، اس کے سر پر عقل مندی کی وجہ سے بڑائی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آخرکار بادشاہ کا منظور نظر ہوا، بادشاہ نے اس کو دیکھا، بادشاہ نے اس کو پہچانا، اور بادشاہ نے اپنی قربت اس کو عطا کی۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنی قربت عطا کر دی تو اس پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ امیری دل کی ہوتی ہے، امیری دل کی ہوتی ہے دولت سے نہیں، بزرگی عقل سے ہوتی ہے سال سے نہیں۔ یعنی کہ امیری جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں، اور عقل بزرگی وہ آپ کے شعور کی، آپ کے عقل سے ہوتی ہے، بزرگی آپ کی عقل سے ہوتی ہے، سال سے نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال سے نہیں ہوتی، بزرگی آپ کی عقل سے ہوتی ہے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت نے اس بچے کو اپنے دربار میں بہت اچھی جگہ دی، اس کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ اب جب اس کے ہم پلہ لوگوں نے، وزیروں مشیروں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کو اپنی قربت سے نوازا ہے، اس پر بہت سی مہربانیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس پہ جھوٹے الزامات لگا دیے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دشمن کیا کر سکتا ہے جب دوست مہربان ہو؟ جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے تو دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہم منصب تم سے کیوں ناراض ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ تجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے عرض کی ہے بادشاہ سلامت، باقی سب تو میرے ساتھ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بس حسد کے مارے لوگ وہ مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں، اور اس کی مخالفت، ان کی مخالفت کی وجہ میری ذات نہیں ہے، آپ کی ذات ہے، کیونکہ آپ مجھے اپنی قربت میں رکھتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربت ہمیشہ مجھ پہ سلامت رکھے۔ تو اس نے کہا جی میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر حاسد کا کیا کروں؟ وہ خود بخود دکھتا رہتا ہے، حاسد جب تک مر نہیں جاتا تب تک اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ حاسد کہتا ہے کہ دوسرے کا مال چھین جائے، وہ خود محنت نہیں کرتا، وہ اپنے مال کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ دوسروں کا مال چھین جانے کی دعا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان باہر نکلے اور وہ سورج کی طرف دیکھے اور سورج کو وہ دیکھ نہ پائے، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، کہتا 1000 لوگوں کا اندھے ہو جانا بہتر ہے بجائے کہ سورج سیاہ ہو۔ 1000 لوگ اندھے ہو جائیں لیکن سورج کو اندھا سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حسد کرنے والا جو ہے نا، حسد کرنے والا، اس کی زندگی اس کے لیے ایک عذاب ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت کی وجہ بنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ شعر ہے جی، حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے اس وزیر مشیر کو، جو کہ عقل مند اور بزرگی والا تھا، نوجوان تھا، اس کو ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ رکھا، اور اس وزیر مشیر کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی بادشاہت کو طول ملا، اسے کامیابیاں حاصل ہوئی، جنگوں میں اس نے جیتی۔
تو آج کی حکایت کا سبق یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے بھائی کی دولت، شہرت، عزت، اس کا حسن، اس کا قد و قامت دیکھ کے اسے حسد نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اور خود اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ اگر اس کو عطا کیا تو ہمیں بھی عطا کر۔ یہ دعا مت کریں کہ اس کا چھین جائے، ایسی دعا مت کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنا دولت مند بنایا ہے، اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے اس کا حسن چھین لے، اس کی دولت چھین لے۔ نہیں، آپ کو چاہیے آپ اللہ کی حضور دعا کریں، یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے، مجھ کو بھی عطا کر، مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر، مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو خوش ہے، جن پہ تو راضی ہے، جن پہ تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حام و ناصر ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور حسد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔